السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کامیاب زندگی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو آپ کا بہترین دوست اور بہترین راہ دکھانے والا بنا دے، کیونکہ یہ کبھی بھی آپ کو نیچا نہیں کرتا۔ قرآن ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اوپر اٹھاتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو عظمت دیتا ہے۔ چلے میرے پیارے بچوں، ہم ماشاءاللہ 28ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس میں سے ہم نے سورہ جمعہ کی 5ویں آیت لی ہے۔ انشاءاللہ ہم پہلے سنیں گے آیت کی تلاوت، اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس آیت کا مطلب ہے ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی آیات کی بات کریں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہود کون تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بات کی ہے نا آیت میں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا نام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات دی تھی۔ تورات کیا تھی؟ اس میں ساری زندگی کے اصول اور ضوابط دیے گئے تھے، کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے کے۔ تو اس کتاب نے یہود کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا تھا، کیونکہ ان کو ہر طرح کی رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیتی تھی، لیکن انہوں نے اس رہنمائی کو لینے کی بجائے اور اس کو شکریہ ادا کرنے کی بجائے اسی کتاب کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا، اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، ہمیں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے، الحمدللہ، قرآن، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سارے لوگوں اور قوموں کی کہانیاں سنائی ہیں، تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور ہم سیدھا راستہ چنیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے باتیں بھی بتائی ہیں کہ کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے نہیں کرنے کے ہیں، تاکہ ہم غلطیاں نہ کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنی کتاب کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو یہود نے کیا تھا، یا پھر ہم بہت ہی خوش ہیں اور بہت ہی شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہ آپ نے ہم کو یہ کتاب دی ہے۔ جب بھی ہماری امی ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے بلاتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں پھر پڑھ لوں گی، میں ہر روز ہی مجھے پڑھنا پڑتا ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ امی میں ضرور قرآن پڑھوں گی، کیونکہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ مجھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک پیج پڑھنے کے بعد ہی میں ملینر بن جاؤں گی۔ اور پیارے بچوں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کتاب کو سمجھنا بھی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم قرآن کی عربی کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے کہے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکتے ہیں۔ اور یہ قرآن تو ہمارے لیے ایک ایسی ہدایت ہے جس نے ہماری زندگیوں کو آسان کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ کتاب آئی ہی اسی لیے تھی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر عمل کر سکیں، اور پھر انشاءاللہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں قیامت کے دن۔ اور یہ کتاب صرف اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم اس کو چوم کر اور دل سے لگائیں اور اوپر رکھیں، ہاں ہم اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس پر ہم کو اجر ملے گا۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ اس کا سمجھنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر ہی تو ہم وہ کام کر سکیں گے جب ہم سمجھیں گے۔ تو اس کے بارے میں ایک بڑی مزے کی کہانی ہے کہ ایک لڑکا ایک شہر میں رہتا تھا اور اس کے ابو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ تو ابو کا خط آیا، جب خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے خط کو پڑھا، چوما، اور وہ اوپر رکھ دیا اور کہا میرے ابو کی رائٹنگ کتنی اچھی ہے، میرے ابو کا خط کتنا اچھا ہے، اور اس کو پیار کرتا رہا اور رکھ دیا۔ اب اس کے ابو
کچھ دنوں کے بعد آئے دروازے کے اوپر اور اس نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا ابو جان. تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بات نہ کرو, آپ کو میرا خط نہیں ملا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی ملا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ کہ آپ نے مجھے آ کے پک کرنا تھا ایئرپورٹ سے, کیونکہ مجھے آپ کا گھر نہیں پتہ تھا, اور دیکھو آپ نہیں آئے. اس نے کہا نہیں, آپ کا خط تو ملا تھا پر میں نے اس کو چوما اور پیار کیا اور اوپر رکھا اور اس کی عزت کی. انہوں نے کہا تمہیں یہ کرنے کی بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا تاکہ تمہیں پتہ چلتا کہ تم نے کرنا کیا ہے. میرے پیارے بچوں, یہ قرآن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خط ہے جس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے. اچھا پیارے بچوں, یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا آج کی, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کی قوم کو ایک گدھے سے مثال دی ہے کہ جیسا گدھا کتابوں کے ساتھ کرتا اس طرح اس قوم نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا ہے. مجھے بتائیے کہ گدھا کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ جی, بوجھ اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, وہ بوجھ اٹھاتا ہے. چاہے آپ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ فائدے مند, بہت زیادہ معلومات والی کتابیں رکھ دیں یا پھر اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں, وہ دونوں کو بوجھ ہی سمجھے گا. ایک گدھا جو ہے وہ کتاب کو کھول کے نہیں پڑھے گا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. لیکن انسانوں کو تو گدھے سے مختلف ہونا چاہیے نا. جب انسانوں کو کوئی کتاب ملتی ہے تو وہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ اس کتاب کو کھولتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہماری زندگی میں ہمارا کیا گول ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے جو ہمیں یہ خط بھیجا ہے, جو یہ کتاب ہم کو دی ہے, ہم اس کو سمجھیں. کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین, کہ اے لوگو تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے, اور وہ کیا ہے؟ شفا ہے جو بھی سینوں میں ہے ان بیماریوں کے لیے, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تمام مومنین کے لیے. تو میرے پیارے بچوں, قرآن کے اندر ہماری ساری مشکلات کا حل موجود ہے. جی ہاں, پتہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے. الحمدللہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کی بات کرتا ہے. چاہے کوئی بھی زندگی میں مشکل ہو, آپ کو اس میں قرآن میں حل مل جائے گا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد, اللہ کے اوپر یقین کرنا کتنا ضروری ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب طاقت ہے, کہ میں کہیں پر بھی ہوں, کسی بھی مصیبت میں پڑی ہوں, وہ میری مدد کر سکتا ہے کسی وقت, کسی جگہ اور کسی بھی طرح سے. اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے. یہ قرآن ہمیں ادب اور آداب اور اخلاق اچھے سکھاتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں سچا ہونا ہے, ایماندار ہونا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, نرم زبان استعمال کرنی ہے, نرم دل ہونا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ برائی سے دور رہنا ہے کیونکہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی, اور اچھے کام کرنے ہیں کیونکہ وہ ہمیں فائدہ دیں گے. اگر ہم قرآن کو پڑھ لینا میرے پیارے بچوں اور سمجھ جائیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, تو ہم اپنی زندگی کو بہت زیادہ مزیدار طریقے سے گزار سکتے ہیں. پیارے بچوں, میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایک بہت مضبوط تعلق قائم کریں. اور ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں انہوں نے صحابہ کو بتایا کہ بے شک لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. تو صحابہ کو بہت زیادہ بے چینی ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن والے ہیں, وہی اللہ والے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے بچوں, چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ناظرہ اپنی استاد سے, یا پھر آپ اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں, یا آپ اس کو حفظ کر رہے ہیں, یا آپ اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, تو آپ اہل اللہ بن سکتے ہیں. اگر آپ اہل القرآن ہیں نا, تو پھر آپ اہل اللہ بھی ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے نا ہمارے لیے. اچھا میرے پیارے بچوں, ہم مختلف نیتوں کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں, ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں. ایک بات یہ کہ ہمیں اجر چاہیے, ہمیں ثواب چاہیے کہ ایک حرف کو پڑھنے پر 10 اجر ملتے ہیں, تو ہم کو یہ یقین ہے. پھر ہم شفا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کی ساری بیماریاں, نفرت, حسد, بغض, ان سب سے ہمیں نجات دے اور ہمارے دل کو شفا دے. پھر ہم برکہ کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر میں برکت ڈال دے, ہماری صحت میں, ہمارے پیسے میں, ہماری
نیک اعمال میں برکت ڈال دے، یعنی ان کو زیادہ کر دے۔ پھر دل کی نرمی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کر دے۔ اور ہم کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ تاکہ قرآن ہمیں ہدایت دے کہ مختلف سچویشنز میں، مختلف مواقع پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کس کام سے بچنا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی ہیں، ہاں جی، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں علم کی باتیں بتائی ہوئے ہیں، اور پھر اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے برے اعمال بدل جائیں اچھے اعمال میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں قرآن تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ لوگوں کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لایا جا سکتا ہے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی کہ قرآن صرف دل کے بیماریوں کی شفا ہی نہیں ہے، بلکہ دماغی اور جسمانی بیماریوں میں بھی شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں۔ یہ بہت ہی پیارا دوست ہے ہمارا۔ قرآن ہمیں بچوں یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سے لوگ کامیاب تھے، تاکہ ہم ان کامیاب لوگوں کو دیکھیں اور ان جیسے اعمال کریں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور قرآن خسارہ پانے والے لوزرز کے بارے میں بھی بتاتا ہے، تاکہ ہم ان کی طرف دیکھیں کہ جو ناکام ہوئے تھے، ہم نے وہ کام نہیں کرنا اور ہم نے ناکام انسان نہیں بننا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اب اس رمضان میں ہم نے بہت ہی دل سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو قرآن کا نور دے، قرآن کی محبت دے، اور ہمیں یہ توفیق دے اور موقع دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور پھر سمجھنے کے بعد اس کو ساری دنیا میں اس کے خوبصورت پیغام کو پھیلا سکیں، آمین۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔